بتائیے مجھے خان صاحب کو کب باہر دیکھ رہے ہیں؟ یار یہ بڑا مشکل سوال ہے. اس کی وجہ دیکھیں، سیدھی بات ہے، عمران خان کے باہر آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سسٹم لپیٹا جائے گا. کیونکہ جس دن عمران خان نے باہر نکلنا ہے نا، پشاور سے لے کے لاہور تک جی ٹی روڈ اور موٹر وے پہ ساری انہیں بندہ نظر نہیں آنا کوئی. So the only way this system can sustain is کہ انہوں نے خان کو اندر رکھنا ہے. اینڈ وداؤٹ انگیجمنٹ یہ لوگ عدالتوں کے فیصلوں سے نہیں لیڈر باہر آ سکتے. اور جو اس سے پہلے ووٹ کو عزت دو کی پالیٹکس شروع کی تھی، پاکستان کی پوری قوم اب ووٹ کو عزت دو کے نیریٹو کے اوپر آ گئی ہے. آپ نے اپنا بیانیہ بدل لیا. اگر آپ کو پی ٹی آئی امپاور کرتی ہے یا آپ کو موقع ملتا ہے، سو کیا آپ ان لائک پی ٹی آئی جو موجودہ قیادت ہے اس کے برعکس، کیا آپ زرداری صاحب، نواز شریف صاحب اور ان تمام سے خود ملنے جائیں گے انگیجمنٹ کے لیے؟ فواز صاحب، یہ بات درست ہے کہ آپ کتاب لکھ رہے ہیں؟ نہیں، کتاب میں نے لکھ دی ہے. لکھ دی ہے؟ کتاب میں نے لکھ دی ہے. اس کی جو پبلشنگ ہے نا، کوئی ناول ہے، افسانہ ہے؟ نہیں یا بیتی ہے؟ بات سمجھو تسی، آپ بیتی ہے. میں نے 93 سے شروع کی ہے. ویسے جب لانگ مارچ ہوا تھا، بے نظیر بھٹو نے جو کیا تھا، اور کس طرح سے اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے پیپلز پارٹی کو اکوموڈیٹ کیا تھا. پچھلے 2 سالوں کا حال ہے اس میں؟ اس پہ تو ڈیٹیل ہے ہی اس پہ. اور وہ حال بھی ہے کہ صفحہ جو ایک پیج تھا جو آپ کہتے تھے 10 سال چلے گا، وہ صفحہ پاٹا کیسے؟ ہاں بالکل، اس کی ڈیٹیل بھی ہے. سب کچھ، کیونکہ وہ بزدار صاحب پہ آتا ہے، بشرا بیگم پہ آتا ہے، آپ پہ آتا ہے. اسمبلیاں بھی آپ نے توڑوائی تھیں. دیکھو میں یہ بات میں آپ کو بتاؤں، بالکل اسمبلیاں توڑنے میں خان صاحب از ویری کائنڈ. انہوں نے جو ہے وہ ہمیشہ رائے لیے. فیصلے تو وہ خود ہی کرتے ہیں لیکن وہ رائے لیتے ہیں. اسمبلیاں توڑنے کا جو فیصلہ تھا، آج پی ٹی آئی جو کچھ ہے نا، اس فیصلوں کی وجہ سے. لیکن پی ٹی آئی نے بھگتا بھی، اور عمران خان کے بغیر یہ فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا. دیکھیں نا، آپ نے اسمبلی توڑی، آپ کو پتہ ہے 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں. اگر پھر ان کو اتنی بڑی یہ پولیٹیکل موو تھی کہ اس وقت جو حکومت تھی اس کو آئین توڑنا پڑا ہے. اب تو جب بھی یہ باتیں نارملائز ہوں گی، آئین ٹوٹا ہے وہ تو بھگتیں گے. ٹھیک. اچھا، کتاب کب آ رہی ہے ویسے؟ ابھی ڈیٹ جو ہے نا وہ نہیں فائنلائز کی. حالات ایسے ہیں، کتابیں ابھی چھپنے والے حالات نہیں ہیں. پر دیکھتے ہیں. کہیں باہر جا کے تو چھپوانی نہیں، چھپے گے تو باہر سے، پاکستان میں کیسے چھاپیں؟ چلیے، آئی ایم لوکنگ فارورڈ. اچھا یہ بتائیے اب مجھے جانے سے پہلے، کیونکہ وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے، کچھ نام لوں گا، مختصر تبصرہ آپ سے چاہیے. لطیف کھوسا. 10 بجے کے بعد ٹی وی پہ نہ بیٹھیں. کیوں؟ بس نہ بیٹھیں، آپ مشورہ ہے بس. آپ نے بڑی عجیب بات کی. اگر آپ کو ان کی کسی سستی شے سے مطلب کوئی شکایت ہے تو انہیں کوئی اچھی شے پیش نہ بیٹھیں. اچھا، نہ بیٹھیں. میاں محمد نواز شریف صاحب. نواز شریف نے جتنا مایوس کیا ہے، میں سمجھتا ہوں 50 سال سے ہم لوگ جو ہے کچھوں میں تھے جب نواز شریف چیف منسٹر تھا، اور اب آگے بھی وہ لگتا یہی ہے کہ ہی از اے پولیٹیکل نووس. کچھ ان کو پتہ نہیں ہے. مشورہ کیا دیں گے؟ مشورہ دوں گا کہ جو آپ نے 93 میں پالیٹکس شروع کھڑی کی تھی اپنی، اور جو اس سے پہلے ووٹ کو عزت دو کی پالیٹکس شروع کی تھی، پاکستان کی پوری قوم اب ووٹ کو عزت دو کے نیریٹو کے اوپر آ گئی ہے. آپ نے اپنا بیانیہ بدل لیا. اگر آپ کو پی ٹی آئی امپاور کرتی ہے یا آپ کو موقع ملتا ہے، سو کیا آپ ان لائک پی ٹی آئی جو موجودہ قیادت ہے اس کے برعکس، کیا آپ زرداری صاحب، نواز شریف صاحب اور ان تمام سے خود ملنے جائیں گے انگیجمنٹ کے لیے؟ لیکن سب سے پہلے میرے نظر کے اندر اپوزیشن گرینڈ الائنس بنے گا. اپوزیشن گرینڈ الائنس کے جو پلیٹ فارم سے آپ کو پھر ان سے گرینڈ ڈائیلاگ شروع ہوگا. ابھی تو دیکھیں نا، پرابلم یہ ہے، اگر میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اور تو میں ڈائیلاگ کیا کروں گا؟ میری فرق کیا پڑتا ہے شہباز شریف صاحب کو اس وقت میں ڈائیلاگ کامیاب ہوں یا نہ ہوں؟ اور آپ نے دیکھا کتنی منافقت چل رہی ہے. ایک طرف عدت کیس میں سزائیں سنا رہے ہیں، ادھر جو شہباز شریف تقریر کر رہے ہیں. وہ سیریس ہی نہیں ہے. محسن نقوی. جی، محسن نقوی صاحب کا ٹی وی بڑا سفر کر رہا ہے. ظاہر ہے ان کی ایبسنس کی وجہ سے. انہیں کو مشورہ دینا چاہیے، واپس آئیں، اپنے سی او بنے اپنے ٹی وی کے. پی سی بی چھوڑ دیں. ظاہر ہے پی سی بی کی تو جان ہی چھوڑ دیں یار. پروفیشنل آدمی لگائیں وہاں پہ. کیا تماشا بنایا؟ اتنی بڑی کرکٹ ہماری یونیفائنگ گیم ہے، اس کو ہی ہم نے بیڑا غرق کر دیا ہے. پروفیشنلز کا کام ہے دنیا سے. بلکہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ فارنرز کو گورا ڈھونڈیں جو پروفیشنلی مینج کرتے ہیں دنیا میں سپورٹس، ان کو لگائیں. یہ یہاں پہ ہر سیاستدان کا دل ہے. محترمہ مریم نواز، پہلی خاتون چیف منسٹر پنجاب. What a hopeless character. Why? I mean, can you believe کہ ایک from I would say 100 دنوں میں جو کام کی I would say from a very strong politician، ان کا سفر، لوگوں کا سفر ہوتا ہے کمزوری سے طاقت کی طرف. ان کا سفر طاقت سے کمزوری کی طرف آیا. ایک اتنا بڑا انہوں نے نیریٹو کھڑا کر دیا تھا، ووٹ کو عزت دو. آج وہ ٹک ٹاک کی چیف منسٹر ہے.
انہوں نے تو تباہ و برباد کر لیا اپنے سیاست. علی امین گنڈاپور. علی امین گنڈاپور بھی ہمارا دوست ہے اور بڑا اب آپ دوستی رکھ رہے ہیں. نہیں ہمارا دوست ہے اور ہم اس کو کامیابی کے لیے دعا گو ہیں. لیکن ابھی پرابلم میں یہی کہوں گا کہ پی کو گورننس کرنے کے لیے نہیں الیکٹ کیا گیا. عمران خان کو باہر نکالنے کے لیے ان کو الیکٹ کیا گیا. ان کو اپنی جو پالیسی ہے اس کے مطابق بنائیں. گورننس بعد میں جو حکومت بنے گی الیکشنوں کے بعد وہ کر لے گی. ابھی خان نو کڈو. شیر افضل مروت. ایک ببل تھا جو ببل کی طرح بیٹھ گیا, ختم ہو گیا. شہریار آفریدی. شہریار آفریدی از اگین اے ویری آنریبل مین. صرف ان کو جو ہے از اے گڈ مین. آئی ہیو لاٹس آف ریسپیکٹ فار ہم, ہز فیملی, جو ان کے ساتھ ہوا. آئی ہیو بڑا درد ہے مجھے ان کا. شبلی فراز. شبلی ٹھیک ہے ہمارا دوست ہے لیکن دیکھیے کیپیسٹی نہیں ہے اس میں. شبلی کبھی بھی آدمی کو اپنی کیپیسٹی سے اوپر کا ٹاسک نہیں لینے چاہیے. وہ بس ٹھیک ہے سینیٹر بن گیا ادھر تک رہے. بابر اعظم. بابر اعظم پاکستان میں اور کوئی بندہ نہیں ہے, وہی کیپٹن رہنا چاہیے. وہی کیپٹن رہنا. ہاں کوئی بندہ ہی نہیں ہے اور کیوں لاؤ گے. شاہین آفریدی کی تو آپ نے دیکھ ہی لیا پی ایس ایل میں کیا حال ہے. شاہد خان آفریدی. شاہد خان آفریدی بڑے کنٹروورشل ہوئے ریسنٹ. شاہد خان آفریدی آئی تھنک از اے ڈفر. آئی وڈ سے از اے ڈفر. وائی؟ وہ پتہ ہی نہیں کیا باتیں کر رہے ہوتے ہیں. پوسٹر دیکھا تھا آپ نے؟ کر رہے ہیں کون سا وہ جو جیوز کے ساتھ. ہاں وہ دیکھیں سچی بات ہے میں پوری طرح سمجھتا ہوں کہ اسے پتہ ہی نہیں ہوگا یہ کیا ہو رہا ہے. یہ بتائیے مجھے خان صاحب کو کب باہر دیکھ رہے ہیں؟ یار یہ بڑا مشکل سوال ہے. اس کی وجہ دیکھیں سیدھی بات ہے, عمران خان کے باہر آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سسٹم لپیٹا جائے گا. کیونکہ جس دن عمران خان نے باہر نکلنا ہے نا, پشاور سے لے کے لاہور تک جی ٹی روڈ اور موٹر وے پہ ساری انہیں بندہ نظر نہیں آنا کوئی. سو دا اونلی وے دس سسٹم کین سسٹین از کہ انہوں نے خان کو اندر رکھنا ہے. اینڈ وداؤٹ انگیجمنٹ یہ لوگ عدالتوں کے فیصلوں سے نہیں لیڈر باہر آ سکتے, سیاست سے باہر آتے ہیں. اور یہ جو دھڑے بندیاں استعفے ہیں اس سے فرق نہیں پڑے گا خان. ان کا کیا ہے, یہ تو ایسے دے دیں استعفے, ان کو کیا نئے آ جائیں گے. 90% اس وقت پنجاب اسمبلی میں صرف 13 لوگ ہیں جو رپیٹ ہوئے ہیں. سارے پرانے ہیں تو ان کی جگہ بھی نئے آ جائیں گے. استعفے دے دیں. کیا ہے استعفوں سے کیا رہے. دیکھیں سچی بات یہ ہے, میں کیا کہہ رہا تھا, میں ان کو یہ پہلے بات جو ہے دونوں صاحبانوں سے اور ان کو بھی, میں تین صاحب وغیرہ کو بھی میں نے کہا جی ہماری کوئی حلقوں میں حیثیت نہیں ہے. آپ کو بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر عمران خان میرے ڈرائیور کو ٹکٹ دے گا نا میری ضمانت ضبط ہو جائے گی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جاتے جاتے اب چونکہ آپ سیاسی معاملات پہ گفتگو کر رہے ہیں تو مشورہ یہ ہوگا کہ اب آپ سفارتی عشائیوں میں جانے سے گریز کیجیے گا. بالکل صحیح بات. پلے پہ سن ویسے جی بس وہ تو تمہیں پتہ ہی ہے.